الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے حضرات کو آواز بلند یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج ہم جس درس بخاری کا افتتاح کر رہے ہیں، اللہ تعالی حضرت مولانا کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور بصحت و خوبی ان کو یہ درس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل علاقہ جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے دور دراز مدارس عربیہ سے فیضیاب نہ ہو سکے، اللہ کرے وہ اپنے گھر کے قریب اس فیوز و برکات کے چشمہ سے خوب سیراب ہوں. میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، یہ آج کے دور میں اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ لوگ علماء حق، علماء اہل سنت کے قریب ہوں اور ان کی باتوں کو سنیں. اس لیے آپ نے سنا جو قرآن کریم کی مبارک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو یوں دعا مانگو، قولوا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اس سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے قولو ہے کہ میرے بندو یوں کہو، میری بارگاہ میں یوں عرض کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. آگے جو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس پر ذرا غور فرمائیے کہ آگے یوں کیوں نہیں فرما دیا صراط القرآن والحدیث، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، قرآن و حدیث کے راستے پہ چلا. صراط الکتاب والسنہ، یا اللہ ہمیں کتاب و سنت کے راستے پہ چلا. حالانکہ سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو کتاب و سنت کا راستہ ہے. لیکن ہمیں یہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا. قرآن و سنت کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ، وہ مانگنے کا حکم کیوں نہ دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم
ازلی ابدی قدیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ بھی تھا کہ کچھ لوگ دھوکے باز ہوں گے، قرآن و سنت کا نام لیں گے لیکن حقیقتاً قرآن و سنت بیان نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کا نام لیں گے، واہ ویلا کریں گے، لیکن حقیقتاً قرآن و حدیث کو صحیح بیان نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین انعمت علیہم کہ میرے بندو سیدھا راستہ مانگو، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جب وہ قرآن پڑھیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے تو وہ صحیح قرآن سمجھائیں گے، جب وہ حدیث پڑھیں گے اور حدیث ہمیں سمجھائیں گے تو صحیح سمجھائیں گے، اور قرآن و حدیث جب ہم اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے سنیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ قرآن و حدیث گمراہ لوگوں سے سنیں گے تو گمراہ لوگ عجیب ڈنڈی مارتے ہیں، گمراہ لوگ، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء وہ تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے، اور تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی فرمایا، حضور کی صفات کا ذکر بھی فرمایا، اور وہ علماء حضور کو اس طرح جانتے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے، پہچانتے تھے۔ لیکن اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اپنے دور کے جب کافروں سے ان کی جنگیں ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے فتح بھی مانگتے، فتح۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اب وہ علماء دو قسم کے ہو گئے۔ ایک وہ علماء تھے کہ جو اپنے علم سے خود بھی انہوں نے صحیح فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی کوشش کی کہ صحیح ان کو علم سے مستفید و مستفیض کیا جائے۔ وہ علماء اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ یوں ذکر فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ایک اپنے اس یہودیت یا نصرانیت کے دین کی اشاعت و تبلیغ کا جب تک وہ منسوخ نہیں ہوئے تھے دین، اور ایک پھر دین محمدی کی اشاعت و تبلیغ کا کہ جب وہ دین منسوخ ہوئے اور دین محمدی آیا تو اس کی تبلیغ اور اشاعت، وہ علماء تو دوہرے اجر والے ہوئے۔ لیکن انہی تورات و انجیل کے جاننے والے اور علماء میں کچھ ایسے تعصب والے علماء بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہیں تو وہی، لیکن چونکہ یہ ہماری قوم بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل سے ہیں، یہ دوسری قوم ہے۔ اب وہ قومی ضد تعصب ان میں آ گیا، انہوں نے تورات کی وہ آیتیں جن میں حضور کی صفات تھیں کچھ نے تو ان کو بدل دیا، ان آیتوں کو مٹا کر اپنی مرضی کے کلمات لکھ دیے اور مفہوم بدل دیا تاکہ نہ لوگ وہ صحیح صفات سن سکیں، نہ پڑھ سکیں، نہ ان کو پتہ چلے اور نہ حضور پر ایمان لائیں۔ ان کے لیے بھی قرآن کریم نے بہت بڑی وعید ذکر کی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے وہ جہنم کا طبقہ ویل ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ویل جہنم کا وہ درجہ ہے کہ جس سے ساری دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور کچھ علماء وہ تھے کہ جنہوں نے وہ تبدیل تو نہیں کر سکتے تھے کہ ان لفظوں کو نکالیں اور اپنی مرضی کے الفاظ وہاں درج کر دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا
کہ جن میں حضور کی تعریفیں تھیں نا، وہ آیتیں لوگوں کو سناتے ہی نہیں تھے، اور وہ آیت کبھی لوگوں کو سنائی نہیں، تو اس لیے جو ان کے مقتدی اور ان کے ماننے والے، ان کے معتقدین تھے، ان کو ان آیتوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ان پر اللہ کی لعنت جو حضور کی تعریفیں چھپانے والے، اور فرشتوں کی لعنت اور مومنوں کی لعنت، وہ بھی لعنتی ٹھہرے۔ آپ دیکھیے آج بھی اسی طرح دو قسم کے علماء ہیں۔ ایک وہ علماء جو حضور کی تعریفیں اگر تفاسیر میں آئیں، قرآن میں آیتیں ہیں، ان کی تفسیر تفاسیر میں ہے، یا حدیث میں حضور کے فضائل محاسن بیان ہیں، تو کئی تو ان کو کتابوں سے نکال رہے ہیں، کتابوں سے۔ اور اس بات کا بھی الحمدللہ ہمارے علماء نے بہت سارا یہ بتایا ہے کہ فلاں کتاب سے اتنی حدیثیں نکال دیں، فلاں باب کے فلاں کتاب کے فلاں باب سے اتنی حدیثیں نکال دیں، فلاں کتاب کے ابواب میں سے اتنے باب نکال دیے۔ اگر اس مضمون پر آپ تحقیق کریں تو آپ کو علماء کی تصانیف بھی ملیں گی، کیسٹیں بھی ملیں گی۔ اور اسی طرح کچھ وہ ہیں کہ جو حدیث کی کتاب سے وہ آیتیں وہ حدیثیں وہ لوگوں کو سناتے ہی نہیں، اور پھر واویلا یہ کرتے ہیں ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، ہم قرآن سمجھا رہے ہیں، واویلا لوگوں کے لیے، یہ محض دھوکہ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دیانت دار علماء کے پاس بیٹھا جائے، ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوا جائے، کہ جو صحیح قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے اور حضور کی عظمتیں لوگوں کو سنانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں کچھ نوجوان وہ آتے ہیں، جی رفع یدین بخاری میں ہے، اس کے لیے 50 حدیثیں ہیں، اس کے لیے 60 حدیثیں ہیں، حالانکہ انہوں نے بخاری دیکھی نہیں، اگر دیکھی ہوتی تو 50 یا 60 نہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بخاری صرف رفع یدین کی حدیثوں کا ہی نام ہے، اور کچھ بخاری میں مذکور ہے یا نہیں۔ ایک اسی طرح کا نوجوان بخاری کرنے والا وہ میرے پاس آیا، اور میں نے اس کو بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صدقہ فطر تھا نا، وہ مسجد میں جمع کر لیا جاتا لوگوں سے، کھجوروں کی صورت میں، جو کی صورت میں، پھر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا۔ تو جب وہ جمع ہوا تو حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو فرمایا، ابو ہریرہ ذرا تو پہرا دے، کوئی چور چوری نہ کر جائے۔ ابو ہریرہ پہرا دے رہے ہیں، رات کے وقت ایک چور آیا، اس نے چادر بچھائی، وہاں سے اٹھا کے اس پہ ڈالنے لگا، اور قدرتی آج جو میں نے بخاری کا سبق پڑھایا اس میں یہ حدیث آئی ہے، آج الحمدللہ جو سبق پڑھا اس میں یہ حدیث آئی۔ تو ابو ہریرہ چونکہ محافظ اور نگران تھے، انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا اور کہنے لگے صبح تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تجھے سزا ملے گی۔ وہ چور منتیں کرتا ہے، یار میں غریب آدمی ہوں، میرے بال بچے بہت زیادہ ہیں، بھوکے مر رہے تھے، میں غلطی کر بیٹھا، آئندہ نہیں آؤں گا، آج چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ منتیں سماجتیں کی نا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اب بتانا تو ابو ہریرہ کو چاہیے تھا کہ حضور آج رات یہ ہوا ہے۔ ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، حضور نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحۃ، ابو ہریرہ وہ تیرے رات کے پکڑے ہوئے نے کیا کیا؟ یعنی ابو ہریرہ پکڑ کہاں رہے ہیں، حضور کہاں تشریف فرمائے، درمیان میں کوئی دیوار ہوگی یا نہیں؟
گھر میں اور مسجد میں، اگرچہ حضور کے گھر مسجد کے قریب تھے لیکن درمیان میں دیوار تو تھی نا، معلوم ہوا حضور کو دیوار کے پار کا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اس نے نا بڑی محنت سے ماجت کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، ترس آیا مجھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا، واسا یعود، وہ ضرور۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نے فرما دیا وہ ضرور آئے گا۔ میں پھر انتظار کرتا رہا، رات کا کچھ حصہ گزرا کہ وہ چور پھر آ گیا، اس نے پھر چادر بچھائی، وہ وہاں سے کھجوریں جو ڈالنے لگا اس پر، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو تجھے ضرور سزا دلواؤں گا نا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے اور زیادہ زاریاں کی، منتیں سماجتیں کی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اب اگلے دن جب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ نہیں پوچھا، یہی پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات کے تیرے پکڑے ہوئے نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اس نے بڑی منتیں آج تو اور زیادہ کی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واسا یعود، پھر آئے گا، آج وہ پھر آئے گا۔ کیوں جی؟ یہ ما کانا بھی ثابت ہوا اور ما یکونو بھی ثابت ہوا، یعنی حضور کو ما کانا کا علم بھی ہے اور ما یکونو کا بھی علم ہے، ہوگا کیا اور ہوا کیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ آیا، میں نے اس کو پکڑا، آج وہ منتیں کرے لیکن میں نے کہا نہیں آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے سزا دلواؤں گا۔ اس نے کہا یار ایک بات تجھے بتاتا ہوں اور بڑی نفع والی بات ہے، سن لے، مجھے چھوڑ دے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم کی جو آیت الکرسی ہے نا، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، یہ سوتے وقت پڑھ کے سویا کر، تیرے مال کے قریب نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ کوئی جن آ سکتا ہے، نہ کوئی اور آفت آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حافظ مقرر ہوگا جو تیرے مال کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ بات اس نے بتائی، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا صبح، تو آپ فرمانے لگے ہاں ابو ہریرہ بتا رات والے نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی آج اس نے یہ بات بتائی ہے اور اس لیے میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ تھا تو کذوب، بڑا جھوٹا، لیکن جو بات تجھے بتائی ہے بڑی سچی بات بتائی ہے، جو بات بتائی یہ بڑی سچی بات ہے کہ واقعی آیت الکرسی شریف کی یہ برکت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے کہ وہ آنے والا کون تھا؟ اب جس سے ملاقات ہو رہی ہے 3 راتیں اس کو کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے، اور حضور علیہ السلام نے بظاہر دیکھا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ شیطان تھا جو چور بن کے 3 راتیں تیرے پاس آیا ہے۔ میں نے یہ حدیث سنائی، وہ لڑکا یقین جانیے جو بخاری وہ کہنے لگا بخاری میں یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، وہ کہتا ہے بخاری میں یہ حدیث ہے ہو ہی نہیں سکتی جس کا یہ مفہوم۔ میں نے کہا نہیں، حدیث تو ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، لیکن تیرے لوگوں نے تجھے سنائی نہیں، سنائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی بخاری میں قسم بخدا اگر یہی بخاری پڑھ لینا، وہ ہمارے ایک عالم نے نا، وہ کتاب ابھی میں نے دیکھی نہیں لیکن کچھ دوستوں نے بڑی تعریف کی ہے، انہوں نے چند حدیثیں ایسی ذکر کر کے نا، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے بخاری پڑھو ساری پڑھو، بخاری پڑھو ساری پڑھو، ساری نہیں نا پڑھتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جابر کہتے ہیں کہ ایک غزوہ پہ میں حضور کے ساتھ گیا ہوا تھا، اور اس غزوہ میں میرا جو اونٹ تھا نا، وہ پہلے بھی کوئی اچھا تیز رفتار اونٹ نہیں تھا، لیکن مزید سفر کرتے